بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ اچھے اخلاق کہتے کس کو ہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شاندار قول ذرا سنیے، حدیث سنیے۔ آقا فرماتے تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں پیسے بانٹ دوں گا لوگ میرے قریب آ جائیں گے، نہیں، پیسے سے لوگوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ آقا فرماتے لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے۔ مسکراہٹ جو ہے نا، نرم دلی، اخلاق، یہ پیسوں سے زیادہ کارآمد ہے۔ بعض لوگ جب مال ہوتا ہے تو سمجھ لیں میں سب کے دل میں اتر جاؤں گا۔ پیسے سے دل نہیں خریدے جاتے۔ آپ کسی کے جسم پر تو حکومت کر سکتے ہیں، لیکن اگر دلوں پر حکومت کرنی ہے تو وہ اخلاق کے ذریعے ہوگی، وہ محبت کے ذریعے ہوگی، وہ مسکراہٹ کے ذریعے ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن آپ جاننا چاہیں گے میزان عمل لگے گا نا، سب سے زیادہ وزنی عمل کون سا ہوگا؟ ظاہر ہے جتنا وزنی ہوگا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ آقا فرماتے کل قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا، اور بے شک فحش گوئی اور بد کلامی کو اللہ عز و جل پسند نہیں فرماتا۔ The most powerful deed، سب سے زیادہ وزندار جو میزان عمل پر عمل ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اخلاق پر کتنی توجہ ہے ہماری؟ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ اچھے اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ یہ بھی تو کوئی کسی سے پوچھے نا کہ میں مسکراتا ہوں یہی اچھے اخلاق ہے، یا میرے 4 دوست مجھ سے خوش ہیں یہی اچھا اخلاق ہے؟ نہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے پاک کلام ہمیں بتا کہ اچھے اخلاق ہیں کیا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ امیر المومنین سیدنا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا میں اگلوں اور پچھلوں کے بہترین اخلاق کے متعلق تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ عرض کی حضور ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ ذرا غور سے سن لیجیے، اگر یہ ڈیفینیشن یاد ہو گئی نا، اور اگر آپ اس ڈیفینیشن پر پورے اترتے ہیں then you will be satisfied کہ ٹھیک ہے میں اچھے اخلاق والا ہوں، اللہ کرے بن جاؤں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ ہاں ہے امتحان، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اور جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو۔ محروم کرے، امجد بھائی نے مجھے نہیں بلایا، اب میں نے بھی نہیں بلانا۔ جو محروم کرے ہم اسے بھی محروم کرتے ہیں۔ اس نے مجھے گفٹ نہیں دیا، میں اس کو گفٹ نہیں دوں گا۔ فلاں نے مجھے نہیں بلایا، ختم، اب ہمارا بھی تعلق ختم۔ تو پھر تو یہ ٹٹ فور ٹیٹ جیسے کو تیسا ہوا نا۔ ہمیں اخلاق اگر اچھے کیا ہیں، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ ہم سب کا بھلا، سب کی خیر سوچنے والے بن جائیں۔ دوسری بات فرمائی جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ ابھی تو سنا آپ نے زید بن سانہ کا واقعہ۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے، کوئی ہتھیار ساتھ نہیں، کوئی صحابی ساتھ نہیں، ون اینڈ اونلی۔ اس زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام غورث تھا، ننگی تلوار ہاتھ میں لیے نبی پاک کو معاذ اللہ قتل کے ارادے سے سامنے آیا۔ جیسے ہی پیارے آقا کے سامنے پہنچا، کوئی گارڈ، کوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بظاہر نہیں تھا۔ آنکھ مبارک پیارے آقا نے کھولی، سامنے غورث ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے۔ پیارے آقا سے پوچھتا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں مجھ سے آج کون بچائے گا؟ ہاتھ میں تلوار ہے، نبی پاک آرام فرما رہے، لیٹے ہوئے ہیں۔ کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ پیارے آقا نے کچھ بھی نہیں کہا سوائے ایک لفظ کے، مگر وہ لفظ کیا تھا؟ اللہ۔ کیا فرمایا؟ اللہ۔ اللہ لفظ نکلا کس کی زبان سے؟ رب کے حبیب کی زبان سے، دل میں اتر گیا۔ غورث کانپنے لگا، صرف لفظ اللہ سن کر کانپتے کانپتے تلوار گر گئی۔ نبی پاک نے وہ تلوار اٹھائی، فرمایا غورث اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ کہتا ہے آپ کریم ہیں، آپ ہی معاف فرما دیں۔ نبی پاک فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ پیارے آقا کی سیرت بھری پڑی ہے۔ اگر فتح مکہ کے واقعے کو دیکھا جائے، وہ سارے لوگ موجود تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا،
سب کو تو معاف کیا میرے آقا نے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. میرے آقا اور صحابہ نے یہ پروف کیا کہ ظلم کرنے والوں کو معاف کیا. ہم کرتے ہیں معاف؟ نہیں جناب, میں نہیں چھوڑوں گا, اس نے مجھے ستایا, اب میں بتاؤں گا میں کون ہوں. اور واقعی ہم بتا دیتے ہم کون ہیں. جب بندہ بدلہ لیتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے وہ کون ہے. ہمیں قرآن حدیث یہ سکھاتی ہے کہ معاف کریں, بدلہ نہ لیں, ریونج نہ لیں. ٹھیک ہے بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, یہ جو ریونج کی عادت ہے نا, بدلے کی عادت ہے, اس نے کئی دوستیاں ختم کروا دی, کئی پارٹنرشپس ختم کروا دی, کئی رشتے داریاں توڑوا دی, کئی محبتیں ختم کر دی. اگر ہم صبر کرنے والے, معاف کرنے والے ہوتے تو آج وہ ہمارے دوست ہوتے جو آج دشمن بنے بیٹھے ہیں. آج وہ بھی رشتے دار ہوتے جن سے رشتے داریاں ٹوٹ چکی ہیں. لیکن بس وہی بدلہ لینے کی عادت, معاف نہ کرنے کی عادت, غصہ کرنے کی عادت. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس میں اپنے آپ کو ہمیں بدلنا ہوگا. اور حدیث کا جو تیسرا سیگمنٹ تھا, جو تیسرا اشارہ تھا, آقا فرماتے ہیں کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو. بعض اوقات رشتہ دار نہیں بلاتے, اپنے گھر پر نہیں بلاتے, ہم بھی نہیں بلاتے, ہم نہیں جاتے اس خالہ کے گھر پر, ہم اس چچا کے یہاں نہیں جاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی نہیں آتے. اپنے بچوں کی شادی میں نہیں بلایا تھا ہم کو. یہ اخلاق نہیں ہے. آپ ایک بار آگے بڑھ کر انہیں بلا تو لیجئے, انشاءاللہ رشتہ داری شروع ہو جائے گی. تھوڑی سی لائف ہے, خوش ہو کر جی لیجئے, رشتہ داریاں محبتیں بانٹ کر جی لیجئے. اور یہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت تعلیمات ہے. میں ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں, جب میں نے پڑھا نا رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. اگر باپ ہو, کوئی بھی دنیا کا باپ ہو, اور اس کی بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے, کیسے صبر کرے گا, کیسے وہ ریونج نہیں لے گا. اور یہ والد کون تھے اور یہ بیٹی کون سی تھی, ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی, والد ہیں میرے آقا, شہزادی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. ان کے شوہر ابو العاص بن ربی نے غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ کیا. اب یہ خبر قریش مکہ کو, کفاران مکہ کو پہنچ گئی کہ بی بی زینب جا رہی ہے مدینہ. اب وہاں خیر سے پہنچ گئی تو پھر تو یہ بھی امن میں آ جائیں گی. وہ نہیں چاہتے تھے نا کہ لوگ ایک ایک کر کے مدینہ شریف پہنچ جائیں. میٹھے اسلامی بھائیوں, اب کیا ہوا, ان کفار نے حضرت زینب کا پیچھا کیا. مقام زی طوا پر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا گیا. حضرت زینب کو حبار بن اسود, نام یاد رکھیے گا, حبار بن اسود نے نیزہ مارا. میرے آقا کی شہزادی ہیں. جب وہ نیزہ مارا نا تو آپ اونٹ سے نیچے گری, زخمی تو ہوئی, آپ اس وقت حاملہ تھیں, پریگننٹ تھیں, آپ کا حمل ضائع ہو گیا. اب ذرا غور کیجئے, نبی پاک کی شہزادی, اور اس طرح آپ کو تکلیف پہنچائی گئی. مگر میٹھے اسلامی بھائیوں, یہی حبار بن اسود کچھ عرصے کے بعد مقام جعرانہ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا. اب آیا, حالانکہ یاد رہے کہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. صحابہ کرام نے عرض کی, حضور حبار بن اسود آ گیا ہے. ارشاد فرمایا, میں نے دیکھ لیا ہے اسے. کچھ صحابہ کھڑے ہو گئے کہ اب بدلہ لیتے ہیں, ہماری شہزادی حضور کو اس طرح زخمی کیا, حمل ضائع ہو گیا, کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس باپ سے پوچھو کہ جس کی بیٹی اس طرح زخمی ہو جائے. اور صحابہ غصے کے مارے کھڑے ہو گئے کہ حبار بن اسود کو مار دیں. میٹھے اسلامی بھائیوں, حبار نے کھڑے ہو کر کیا کہا, کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ پر سلامتی ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. فوراً ایمان لے آیا. کہتے یا رسول اللہ, میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا, چھپتا رہا کہ مجھے پتا تھا میں نے جرم بہت بڑا کیا ہے. میں چھپ کر زندگی گزارتا رہا. میں کوشش کرتا رہا کہ میں غیر عربیوں کے ملک میں سیٹل ہو جاؤں, مگر مجھے آپ کی نرم دلی, آپ کا پیارا برتاؤ یاد آتا رہا. اے اللہ کے نبی, ہم شرک میں مبتلا تھے, پھر اللہ نے آپ کے وسیلے سے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں ہلاکت سے نجات بخشی. لہٰذا آپ میری جہالت اور میری اس بات کی جس کی آپ تک خبر پہنچی ہے درگزر فرمائیں. میں اپنے برے کاموں کا اعتراف کرتا ہوں, آج معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک نے فرمایا, جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ ہے میرے آقا کی سیرت.
ہمارے پیر پہ کسی کا پیر پڑ جائے نا، اتنا بڑا ظلم تو چھوڑ دیجئے، چلتے چلتے پیر پہ پیر پڑ جائے تو بندہ پیچھے سے آواز لگاتا ہے اندھے ہو نظر نہیں آتا. کیا اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ ہماری گاڑی سے کوئی چھوٹا سا اسکریچ موٹر سائیکل والا لگا دے تو جب تک اس کو 2 گالیاں نہ دے میں چین نہیں آتا ہے. چلتے چلتے کوئی گاڑی آگے ہمارے نکالے تو شیشہ اتار کر اس کو جب تک آل فول نہ بکے تو چین نہیں آتا. کیوں اتنی سختی ہے ہمارے اندر؟ کیوں اتنا ریونج ہے؟ ارے جس نبی کا کلمہ پڑا وہ تو معاف کرنے والے، وہ درگزر کرنے والے، وہ نرمی کرنے والے، اور ان کا غلام کیوں اتنا غصے کا بھرا ہوا ہے کہ نہیں جناب جب تک جواب نہیں دوں گا مجھے چین نہیں آئے گا. صبر کرنے والے بنو، برداشت کرنے والے بنو. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار ایک صحابی نے کمال کا سوال کیا. میں کہتا ہوں کمال سوال ہے. سیدنا ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. کون کون چاہتا ہے بھائی؟ سارے ہی چاہتے ہیں نا. ایزی کوسچن. آقا کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جنت میں داخل کر دے. اور نبی پاک نے کوئی بہت لمبی لسٹ نہیں دی. دیر آر اونلی 3 words، صرف 3 میں جواب دیے، 3 لفظوں میں. فرماتے لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کیا کرو تیرے لئے جنت ہے. آپ ذرا غور کیجئے. اور ہم غصے ہی کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، ریونج کو پکڑ کے بیٹھے ہیں. اور جتنا بندہ پاور میں آتا ہے نا، غریب ہوتا ہے تو تھوڑا نرم ہوتا ہے کیونکہ بگاڑ نہیں سکتا کسی کا. جیسے جیسے پیسہ آتا گیا، تعلقات بنتے گئے ہیں، اسٹیٹس بلند ہوتا گیا، ہمارا جلال بھی بڑھتا گیا، ہمارا ریونج بھی بڑھتا گیا، ہمارا ٹور اور سٹائل بھی بدلتا گیا کہ اب بتاتا ہوں میں کون ہوں. میرے آقا فرشتوں کے آقا ہیں مگر چٹائی پر سونے والے ہیں، نبیوں کے سردار ہیں مگر غریبوں کے ہاں دعوت کھانے والے ہیں. میرے آقا کونین کے والی ہیں مگر جان کے دشمنوں کو معاف کرنے والے ہیں. میں اور آپ تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں نا. پھر کس بات کا غرور ہے؟ پھر کس بات کا فخر ہے؟ پھر کس بات کا ریونج ہے؟ نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہ ہم غلط لائن پہ چلے گئے ہیں، یہ ہم غلط روٹ اپنا بیٹھے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ نبی پاک کا طریقہ نہیں. غزوہ احد کا موقع، میرے آقا کے چہرے کو زخمی کر دیا گیا، لہو لہان، خون بہ رہا ہے، مگر زبان پر کیا جاری تھا؟ نبی پاک فرماتے اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ عز و جل میری قوم کو ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے. حق کی راہ میں پتھر کھائے، خون میں نہائے طائف میں. حق کی راہ میں پتھر کھائے، خون میں نہائے طائف میں. دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا، جہاں کے دشمن خون کے پیاسوں کو بھی شہر مکہ میں عام معافی تم نے عطا کی. کتنا بڑا احسان. میرے بیچ اسلامی بھائیوں ایک اور حدیث سنیے. آقا فرماتے ہیں خوف خدا اور اچھے اخلاق لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کریں گے. میجورٹی جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں نا وہ اچھے اخلاق والے ہوں گے. ہم غور کریں کہ ہم اچھے اخلاق والے ہیں کہ نہیں. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب ایک اور خوبصورت حدیث. آقا فرماتے مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات میں عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. اخلاق کی وجہ سے اتنا بڑا عبادت گزار جو اس کے برابر پہنچ سکتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق والا بنا دے، نرم بنا دے، شفیق بنا دے، مسکرانے والا بنا دے، دل آزاریوں سے بچنے والا بنا دے.